السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت کا آخری ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی کہتے ہیں کہ انہو قد شہد بدرا، دیکھو وہ آدمی بدر کی لڑائی میں شریک تھے، یعنی وہ بدری صحابی۔ وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر، اور تمہیں معلوم نہیں کہ بدری صحابی کا کیا مقام ہے، تو اللہ رب العالمین نے بدری صحابہ کو جھانک کر دیکھا، یعنی بدر کی لڑائی میں جتنے بھی مسلمان شریک تھے جو اس لڑائی میں موجود تھے، ان صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جھانک کر دیکھا۔ فقال اعملوا ما شئتم، اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اے بدر والو، اے بدری صحابی، تم جو چاہو کرو، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی، مسلمانوں میں سے جنگ کی تھی، اللہ رب العالمین نے ایسے صحابہ اکرام کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت زیادہ راضی ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو جھانک کر دیکھا، اور مزید یہ کہ یہ اعلان کر دیا کہ تم چاہو جو کرو، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ بدر کی لڑائی ایک بڑی تاریخی لڑائی تھی، بڑی انقلابی لڑائی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 360 تھی، 313 تھی، 313 مسلمان تھے، بغیر ہتھیار کے تھے، بغیر تیاری کے تھے، اور ان کا مقابلہ ایسی قوم سے تھا جو بہادر تھے، طاقتور تھے، ہتھیار تھا، بڑی تعداد تھی، بڑا غرور تھا ان کو۔ مکہ سے چل کر کے آئے تھے مدینہ کی بستی کو کچلنے کے لیے، مدینہ کو برباد کرنے کے لیے، ایک غرور اور گھمنڈ کے ساتھ آئے تھے، بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، ہتھیار ان کے پاس تھا، ان کے پاس سامان تھا، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس نیزے تھے، ان کے پاس سارے سامان موجود تھے جنگ کے، مگر ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ مسلمان نہتے تھے، کمزور تھے، کم تھے، بغیر سامان کے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں بڑی جامع دعا کی تھی۔ کیا دعا کی؟ کہا اے رب العالمین، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ 313 کی تعداد ایک طرف ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟
کیونکہ آپ نے جو 15 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا، جو لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی، شرک سے منع کیا تھا، 15 سال کی عظیم مدت میں، طویل مدت میں آپ کی جمع پونجی یہی 313 کی تعداد تھی، یہی مسلمان تھے۔ بقیہ مدینہ میں رہنے والے کون تھے؟ چند گنے چنے لوگ، چند افراد تھے۔ اور مدینہ کا پس منظر یہ تھا کہ ایک طرف یہودی تھے، دوسرے طرف منافق تھے، اور پھر یہ مکہ کے قریش کے کافر تھے، جن کی نیت اور جن کی سوچ اور ارادہ یہ تھا کہ مدینہ کی بستی کو اجاڑ دیں۔ تو اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو جاتی تو پھر ان کو موقع ملے گا، مدینہ میں جائیں گے، وہاں بھی تباہی مچائیں گے، مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعا کی، یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کا نزول ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو وہ بشارت دی، وہ خوشخبری دی، وہ فتح عطا کی جس کو دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ ایسی حالت کافروں کی ہوئی تھی کہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ بدر کی لڑائی میں 70 سے زائد بڑے بڑے کافر اور ذمہ دار قسم کے لوگ، سردار قسم کے لوگ مارے گئے، جہنم میں داخل کیے گئے۔ ابو جہل مارا گیا، اسلام کا اور نبی کا، مسلمانوں کا اور صحابہ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی لاش کو دکھا کر کہا یہ میری امت کا فرعون ہے، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اتنا بڑا ظالم شخص تھا، اسی بدر کی لڑائی میں تباہ ہوا، جہنم میں داخل ہوا۔ تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو ذلیل کیا، اور بڑے بڑے سردار کو بدر کی لڑائی میں مارا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصرت تھی، بہت بڑی مدد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدد رمضان کے مہینے میں 17ویں تاریخ کو ادا کی تھی۔ رمضان کی 17 تاریخ کو یہ فتح اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ادا کی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدر کا یہ رمضان کا مہینہ یہ فتح و نصرت کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کی عزت اور شرف کا مہینہ ہے۔ اس جنگ میں اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو 2 بڑی کامیابی عطا کی تھی۔ ایک بڑی کامیابی بدر کی تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ مکہ فتح ہوا اسی رمضان میں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ فتح و نصرت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بدر والوں کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو ذلیل کیا، اور ان کو بھاگنے کے لیے کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ان کے غرور کو، ان کے گھمنڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچل دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ان کے سارے خطائیں، ساری غلطیاں معاف ہو چکی ہیں، اب وہ جو چاہے کریں، پھر مزید ان کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔